سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس روز بھی مشتاق اپنی دانست میں سلیم سے اچانک ہی ٹکرایا تھا، لیکن اسے علم نہ ہو سکا کہ اس کے یہاں پہنچنے تک کی مکمل فلم بھی بن چکی تھی، اور دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سلیم کے کوٹ کی جیب میں چھپے ہوئے چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ ہو چکا تھا۔ مشتاق کی ہدایت پر اس نے طاہر کو فون کر کے اسے کیفے پر طلب کر لیا تھا، جسے سلیم نے اپنے ایک دوست کی ملکیت بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دن کا بیشتر حصہ یہیں گزارتا ہے۔ مشتاق کو علم نہ ہو سکا کہ وہ انٹیلیجنس کا ایک سیف ہاؤس تھا، جسے وہ لوگ بطور RV یعنی 2 ایجنٹوں کی ملاقات کی جگہ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ طاہر فون ملنے کے بعد مناسب وقفے سے وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنے انداز و اطوار سے مشتاق کو ضرورت سے زیادہ ہی متاثر کر دیا تھا۔ مشتاق نے اس سے متعلق وہی رپورٹ کرنل بھاٹیا کو دی تھی جو اس سے پہلے سلیم دے چکا تھا، اور کرنل بھاٹیا نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے طاہر کو بڑے احترام اور عزت سے بھارت پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ مشتاق کو یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان انٹیلیجنس سے متعلق مائنز یعنی دشمن سے متعلق معلومات حاصل ہو جانا وہ یہ کر چکی ہے، اور مستقبل میں اسے بطور کنفیوژن یعنی دشمن کی صفوں میں غلط اطلاعات پہنچا کر انتشار پیدا کرنے والے ایجنٹ کے کردار کے لیے بھی منتخب کیا جا چکا ہے۔ یہ کام پاکستانی انٹیلیجنس نے مشتاق کو، جو اب ان کا سبجیکٹ بن چکا تھا، لا علم رکھ کر انجام دینا تھا۔ تیسرے روز مشتاق کی طرف سے انہیں تیاری اور روانگی کا سگنل مل گیا۔ ٹکٹ انہوں نے اکٹھے ہی خریدے، اور مزید 2 دن گزرنے کے بعد وہ تینوں ٹرین کے ذریعے دوسرے سینکڑوں مسافروں کے ساتھ بھارت کی طرف عازم سفر تھے۔ اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھنے تک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تمام معاملات معمول کے مطابق طے کیے تھے۔ پولیس سے کسٹم تک ہر جگہ اس طرح رشوت دی تھی جس طرح ٹرین کے باقی مسافر دیتے رہے تھے۔ یہاں سے دہلی کا سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن وہ اس سے یوں محفوظ رہے کہ امرتسر، جہاں سے انہیں دوسری ٹرین پکڑنی تھی، اس پر ان کے استقبال کی تیاری ہو چکی تھی، اور دوسرے مسافروں کے برعکس وہ فرسٹ کلاس سے سفر کر رہے تھے۔ ان کا ہم سفر کوئی مقامی شخص نہیں تھا، بس امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک سردار صاحب مشتاق کے ہاتھ میں 3 ٹکٹ تھما کر چل دیے تھے۔ انہوں نے زبان سے کچھ کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا، البتہ مشتاق نے ریلوے اسٹیشن سے دہلی کے ایک ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے کچھ معلومات اپنے سفر سے متعلق حاصل کی تھی، اور اپنے مالکان کو اپنی آمد سے بھی مطلع کر دیا تھا۔ یار ابھی سو جاؤ، کیونکہ اپنی نیند کے ساتھ ہماری نیند بھی خراب کر رہے ہو۔ علل صبح اسے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا دیکھ کر سلیم نے اپنے بستر سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں موند لی۔ ابھی اس نے بمشکل کروٹ بدلی ہی تھی کہ دروازے پر بڑی شریفانہ دستک سنائی دی۔ طاہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور دوسرے ہی لمحے وہ قریباً سن ہو کر رہ گیا، یوں جیسے اس پر کسی نے اچانک سحر پھونک دیا ہو۔ دروازے کے سامنے کامنی اگروال کھڑی تھی، لیکن اس کے جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ شارٹس اور بکینی میں شاید وہ ورزش کرتی، اس طرف آئی تھی اور یہاں سے پھر سوئمنگ کے لیے جانے والی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ آج سے آپ یہاں کے ڈسپلن کا حصہ بن چکے ہیں۔ ابھی چند منٹ میں بیڈ ٹی آئے گی، جس کے 15 منٹ کے بعد آپ کو وہ سامنے والی ڈرل گراؤنڈ میں جانا ہے۔ اس نے ہاتھ کی انگلی سامنے نظر آنے والی ایک گراؤنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، طاہر نے تھوک نگل کر کہا۔ اس کے لیے کامنی اگروال کا اس طرح اچانک سامنے آنا بوکھلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اسے خود کو شریف زیادہ نہیں بلکہ لچا، لفنگا اور بدماش ثابت کرنا تھا۔ ایسا بدماش جس نے بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور جس کے لیے اس طرح شریفوں کے ساتھ ایسے ماحول میں ملاقات کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی دانست میں خود کو چند سیکنڈ کے بعد نارمل کر لیا تھا، لیکن کامنی کے اچانک سامنے آنے پر اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے جیسے اچانک بدل گیا تھا۔ وہ کیفیت راہ کی مستعد ایجنٹ ہینڈلر ایجنٹوں کو بھرتی کرنے اور تربیت دے کر ان سے کام لینے والی کامنی اگروال کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ ایس ایس بی کے اس مرکز میں موجود ہر انسٹرکٹر خصوصی علوم میں مہارت رکھتا تھا۔
اپنے کام میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایجنٹ کی نفسیاتی صورتحال سے بڑے چوکنے اور باخبر رہتے تھے۔ ان کی ایک ایک لمحے کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ یہاں کا ہر انسٹرکٹر اپنے زیر تربیت ایجنٹ سے متعلق اپنی روزانہ کی رپورٹ لکھا کرتا تھا، جس میں بطور خاص یہ بتایا جاتا تھا کہ متعلقہ ایجنٹ کا آج رویہ کیسا رہا۔ اس سے متعلق ایجنٹ کے ذہن میں پیدا ہونے والا معمولی سا شک بھی اس ایجنٹ کی موت کا پیامبر بن سکتا تھا۔ ان انسٹرکٹروں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ بسا اوقات زیر تربیت ایجنٹوں کے بھیس میں ان کے اپنے افسران بھی شامل ہوتے تھے۔ اس طرح ان پر کاؤنٹر چیک رکھ کر ان کی کارکردگی بھی مانیٹر کی جاتی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت محتاط اور چوکنے رہتے تھے۔ کامنی اگروال نے البتہ پہلی ملاقات میں طاہر کے چہرے پر اچانک آنے والی گھبراہٹ کی لہر کو نہ جانے کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا ذکر اپنی روزانہ کی رپورٹ میں نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے ان تینوں ایجنٹوں کو ریسیو کیا تھا اور اب ان کے کورس کے اختتام تک ان کی میزبانی اور نگرانی کے مکمل فرائض اسی نے انجام دینا تھے۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی ہی ملاقات کے بعد طاہر باقی دونوں سے الگ تھلگ اور کچھ عجیب سا دکھائی دیا تھا، لیکن اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اس سے متعلق اپنے ذہن میں آنے والے ان خیالات کو اپنے ریمارکس کے ساتھ اپنی ڈیلی رپورٹ میں کیوں درج نہیں کیا؟ ہے اس میں ضرور کوئی خاص بات، کامنی اگروال نے زیر لب کہا اور مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ صبح وہ آدھا گھنٹہ تیراکی کی عادی تھی۔ اس کی فٹنس کا یہی راز تھا۔ وہ بٹواری کیمپ سے گزشتہ 1.5 سال سے وابستہ تھی۔ اس دوران درجنوں دہشت گردوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے درندے بنا کر واپس ان کے ممالک کی سرحدوں پر دھکیلا تھا۔ ضرورت پڑنے پر ان زیر تربیت ایجنٹوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش پورا کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ بسا اوقات اسے اپنا آپ انہیں پیش کرنا پڑتا تھا، لیکن کامنی حیرت انگیز طور پر دوسروں سے مختلف تھی۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی، اس کی مذہبی اور سیاسی تعلیمات یہی تھی۔ دوسری لڑکیاں اس بات پر فخر کرتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک رات بسر کرنے والے دہشت گردوں نے یہاں سے واپسی جانے پر ممکنہ نتائج فراہم کیے تھے۔ یہ ان کا آنر تھا۔ اس طرح ان کے ہم منصبوں میں اس کی توقیر بڑھتی تھی اور ایجنسی کی فائلوں میں اس کے نمبر بڑھ جاتے تھے۔ ایس ایس بی کی اس تباہ کاری مرکز پر یوں تو براہ راست انٹیلیجنس کا کنٹرول تھا، لیکن یہاں مختلف ایجنسیوں کے اعلیٰ دماغوں کو ڈیپوٹیشن پر بھیجا جاتا تھا اور بیشتر انسٹرکٹرز راہ کے فراہم کردہ تھے، جن میں کامنی اگروال بھی شامل تھی۔ صبح کا آغاز کامنی اگروال کے کہنے کے مطابق پریڈ سے ہوا تھا۔ انہیں جسم کو چوکس رکھنے کی ورزشیں کروائی جا رہی تھیں۔ یہ نیا بیچ تھا جس میں ان جیسے 20 اور نوجوان موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق سری لنکا سے تھا۔ طاہر نے وہیں اندازہ کر لیا تھا کہ یہ وہ تامل ہیں جنہیں بھارتی انٹیلیجنس تربیت دے کر ان کے ملک میں دھکیل دیتی ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بظاہر بھارتی حکومت نے تامل ٹائیگر سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے اور ان کے خلاف سری لنکا گورنمنٹ کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اندر خانے کچھ اور معاملات چل رہے تھے۔ پھر اسے خود ہی اپنے سوالات کے جوابات بھی ملتے چلے گئے اور اسے سمجھ آ گئی کہ ان کا واسطہ دنیا کی منافق ترین قوم سے ہے، جس کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں۔ ابھی تک کرنل بھاٹیا نے اس سے براہ راست ملاقات نہیں کی تھی، لیکن وہ کامنی اگروال کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ کے کونے میں بنی ایک بلڈنگ کی بالکنی میں آنکھوں پر دور بین جمائے طاہر کو فوکس کیے بیٹھے تھا۔ اس کی جہاں دیدہ نظروں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ سلیم نے اس سے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی ثابت ہو رہا تھا۔ کرنل بھاٹیا کی ہدایت پر آج انسٹرکٹر نے جان بوجھ کر کچھ سخت قسم کی ورزشیں منتخب کی تھی، اور حیرت انگیز طور پر 15-20 منٹ کے بعد جب ایک ایک کر کے نئے آنے والے لڑکے تھک کر ایک طرف بیٹھ چکے تھے، طاہر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ انسٹرکٹر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم کراٹے کھیلتے ہو؟ اس نے اچانک ہی سوال کر دیا۔ یس سر، میں 3 ڈان ہوں، طاہر نے، جس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، جواب دیا۔ انسٹرکٹر نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور واپس مڑ گیا، لیکن اچانک ہی وہ پلٹا اور اس نے اپنی دانش میں طاہر کو بے خبر پا کر اس پر زبردست ہاتھ گھمایا، لیکن اس کی توقعات کے برعکس اس کا ہاتھ صرف ہوا میں گھوم کر رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ انسٹرکٹر گھوم کر دوسرا حملہ کرتا، طاہر نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور بمشکل 3 سیکنڈ میں انسٹرکٹر زمین چاٹ رہا تھا۔ یہ صرف مدافعاتی ایکشن تھا، ابھی اس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر تل ملا کر غصے سے کھولتا ہوا اٹھا اور اس نے ہوا میں اچھل کر اپنی دونوں ٹانگیں طاہر کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ پھر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔
اس سے پہلے کہ وہ اگلا قدم اٹھاتا، اچانک ہی اسے اپنی پشت پر تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ویل ڈن، ایک بھاری بھرکم آواز نے کہا۔ طاہر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی پشت پر کامنی اگروال اور کرنل بھاٹیا کھڑے تھے۔ ویل ڈن بوائے، ویل ڈن۔ کرنل بھاٹیا نے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ انسٹرکٹر اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی مؤدب ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے بے تکلفی سے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی تعریف کرتا اسے اپنے دفتر تک لے آیا۔ کامنی اگروال ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ طاہر نے اسے مبہوت کر دیا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تشریف رکھیں۔ کرنل بھاٹیا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سامنے آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ بھائی واہ، کمال کے آدمی ہو، واقعی جیسا سلیم نے کہا ویسا ہی پایا، کرنل بھاٹیا نے اپنی گھنی مونچھوں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، طاہر نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ مس کامنی اگروال سے تو مل چکے ہوگے تم؟ اس نے اپنے ساتھ مؤدب کھڑی کامنی کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ گڈ، مجھے تم جیسے نوجوانوں ہی کی ضرورت ہے۔ مسٹر طاہر، اگر تم چاہو تو اپنی حکومت کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہو، اپنی ایک ایک محرومی کا انتقام لے سکتے ہو۔ اس نے رٹا رٹایا سبق طاہر کے سامنے دہرا دیا۔ سر، میں انہیں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا، اس نے بظاہر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے بریک فاسٹ ہم اکٹھے ہی کریں، کرنل بھاٹیا نے کامنی اگروال کی طرف دیکھ کر کہا۔ او یس سر، کیوں نہیں سر، کامنی نے کہا اور باہر نکل گئی۔ شاید بریک فاسٹ کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ کرنل بھاٹیا نے اس دوران بڑے معصومانہ انداز میں طاہر کے منہ سے اس کی کہانی سننی چاہی تھی، اور طاہر نے وہ کور سٹوری اسے لفظ با لفظ دہرا دی جو وہ اس سے پہلے سلیم کی زبانی سن چکا تھا۔ اس کے لیے بڑی زبردست کور سٹوری تیار کی گئی تھی۔ اس کا بیک سٹاپ یعنی جاسوس جب خود ساختہ کہانی سناتے ہیں تو واقعتاً موجود کریکٹر کا مکمل بایو ڈیٹا لے کر اس کی شکل میں خود کو وہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جوان کا بیک سٹاپ ہو، اس سے متعلق کوئی واقعہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ کسی بھی مرحلے پر پکڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ مخالف انٹیلیجنس اسے چیک کرتی ہے۔ وہ بیک سٹاپ اس کا شاندار تھا۔ اس نے خود کو پاکستان کی ایک نام نہاد دہشت گرد طلبہ تنظیم کے مفرور ممبر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا، جو بظاہر مفرور لیکن اصل میں پاکستانی انٹیلیجنس کے قبضے میں تھا، اور وہاں اس بات کے مکمل انتظامات موجود تھے کہ اس سے متعلق انکوائری پر اسے واقعی وہی طاہر خان سمجھا جائے جس کی اتفاق سے ابھی پریس میں کوئی تصویر نہیں چھپی تھی، اور اب اس کی تصویر ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ مگر جینٹلمین، یہ سوانگ بہت دیر تک نہیں رچایا جا سکے گا۔ تمہیں بہت جلد، چند دنوں میں، 10-15 دنوں میں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس تنظیم کا کوئی اور ممبر SSB کے ہاتھ لگ جائے اور تم ایکسپوز ہو جاؤ۔ اسے ساری کور سٹوری بریف کرنے کے بعد کرنل نے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا سر، میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اپنا کام کر لوں گا۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے مجھے ناکامی کا منہ نہیں دکھایا، اس مرتبہ بھی میں انشاءاللہ ضرور کامیاب رہوں گا۔ اس نے حسب معمول بڑے یقین سے کہا تھا، اور کرنل صاحب کے دل نے گواہی دی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ ان کا اور طاہر کا گزشتہ 6 سال کا ساتھ تھا۔ اس درمیان اس نے درجنوں اہم مشن کیے تھے اور ہر مشن میں کامیاب لوٹا تھا۔ انہیں امید تھی کہ تاریخ خود کو دہرائے گی ضرور، حالانکہ اس مرتبہ اسے پلسرات سے گزرنا تھا۔ SSB نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی تھی جیسی اس کیس میں کرنل بھاٹیا نے بریگیڈیئر ملہوترا کی ضد میں کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر طاہر کی فائل کو کانفیڈینشل اور اپنے تک محدود رکھا تھا۔ ایسے اختیارات تو اسے حاصل تھے، لیکن آج تک اس کے کسی پیش رو نے ان اختیارات کو استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ماتحت کی حیثیت میں کوئی خطرہ مول نہیں لیا کرتے تھے، اور ہر ایجنٹ کی فائل اپنے کمانڈر کے سامنے ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ بریگیڈیئر ملہوترا کے سامنے نئے گروپ کے نام گئے تو تھے، اور باقی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ ان کا بایو ڈیٹا بھی بھیجا گیا تھا، لیکن باقی ایجنٹوں کی طرح اس کی فائل نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرنل بھاٹیا سے کچھ دریافت کرتا، ہیڈ کوارٹر سے ٹاپ سیکرٹ کی وارننگ آ گئی تھی۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو طیش تو بہت آیا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا تعلق بھارت کی فرسٹ آرمڈ کور سے تھا، اور وہ ڈیرہ دون کا مانا ہوا انسٹرکٹر کہلاتا تھا، جبکہ کرنل بھاٹیا ملٹری انٹیلیجنس سے آیا تھا، اور فوجی افسران عموماً انٹیلیجنس کے لوگوں سے کنی کترا کر گزر جایا کرتے تھے۔ اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی کہ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی، اور یہ کرنل بھاٹیا کا ذاتی نہیں
بلکہ ہیڈ کوارٹر کا فیصلہ تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا یہاں 1 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر آیا تھا، لیکن اس کی کارکردگی کے پیش نظر مزید 6 ماہ کے لیے اس کا قیام بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ پروفیشنل سولجر تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، یہی اس کی ترقی کا راز تھا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا علم ہوتا کہ اس کی شاندار کارکردگی اس کیمپ میں اس کا قیام بڑھا دے گی، تو وہ کبھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا، کیونکہ اسے یہ ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے کمانڈوز کو تربیت ضرور دی تھی اور ایس ایس بی ہیڈ کوارٹر میں ایک عرصہ رہا تھا، لیکن تخریب کار اور دہشت گرد تیار کرنے کا تجربہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی رہ گیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بریگیڈیئر کی کمانڈ سے ہی ریٹائر ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے 30 سالہ فوجی کیریئر پر کوئی معمولی سا دھبا بھی نالائکی یا کام سے جی چورانے کا لگ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو ہمیشہ چوکس رکھا تھا۔ کامنی اس مرتبہ ایک مؤدب ویٹر کے ساتھ آئی تھی جو ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ کامنی اسے کچھ متاثر دکھائی دے رہی تھی، شاید اس کی وجہ کرنل بھاٹیا کی اس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی یا پھر مارشل آرٹس کا شاندار مظاہرہ رہی ہوگی۔ مس اگروال، مسٹر طاہر ہمارا خاص مہمان ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے کامنی کی طرف دیکھ کر خاص لفظ کو قدرے چباتے ہوئے اور آنکھ مار کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ او یس سر، میں نے مسٹر طاہر کو کل رات ہی بتا دیا تھا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اور اب تو آپ کا حکم بھی ہے نا سر۔ طاہر خواہ مخواہ مسکرا دیا۔ ناشتے کے دوران اس نے طاہر سے فری ہونے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی تاکہ کرنل بھاٹیا کو یقین دلا سکے کہ اس نے کرنل کے احکامات کی تعمیل ابھی سے شروع کر دی ہے۔ آل رائٹ، تمہارا کورس آج سٹارٹ ہونے والا ہے، وش یو گڈ لک۔ کرنل بھاٹیا نے گھڑی کی طرف دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہیں اب چلے جانا چاہیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار دس کمپلیمنٹ۔ طاہر نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔ کامنی اس کے تعاقب میں باہر آ گئی تھی۔ وہ طاہر سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کمال کا مارشل آرٹس جانتے ہیں آپ نے؟ میں نے اپنے ملک میں ایک جاپانی انسٹرکٹر سے سیکھا ہے۔ یہ میرا شوق تھا جو بعد میں ضرورت بن گیا۔ یہ احساس ہونے پر کہ اب مجھے اپنے سروائیول کے لیے ایک لمبی جنگ لڑنی ہے، میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی، لیکن کمال حاصل نہیں کیا، بس میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ اس نے کامنی کی بات کاٹ کر کہا۔ اوہ ونڈرفل! کامنی نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ دونوں اپنے کمرے کے نزدیک پہنچ گئے تھے جہاں مشتاق اور سلیم اسی کے منتظر تھے۔ دونوں کے لیے یہاں کے معمول کے مطابق ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ان کے کمروں کا انچارج پہلے ایک مؤدب بیرے کے ساتھ آ کر ان کی مرضی معلوم کر کے گیا تھا، اور اگلے چند منٹ میں ان کی توقعات سے بڑھ کر شاندار اور بڑے ڈھنگ سے بنایا گیا ناشتہ ان کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ اس سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جب کامنی اور طاہر آ گئے۔ سلیم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے اب تک یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں بھاٹیا کو طاہر پر شک نہ ہو گیا ہو، کیونکہ طاہر کو اپنے کمرے میں لے جانا اس کے نزدیک کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی کہ طاہر اس کی توقعات سے زیادہ ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اس نے نہ صرف کرنل بھاٹیا کو مطمئن کیا تھا بلکہ کامنی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اسے احترام دیا تھا۔ بیٹھیں، یہاں ہم برابر ہیں، بس ذرا سا ڈسپلن کا معاملہ ہے نا، میں ایسے تکلفات کی قائل نہیں ہوں۔ اس نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں سحر زدہ سے بیٹھ گئے کیونکہ ان کی نظریں کامنی اگروال کے یہاں داخل ہونے کے بعد سے مسلسل اس کا طواف کر رہی تھی۔ ٹریک سوٹ نے اس کی ساری جسمانی اصرار نمایاں کر دیے تھے، اور نہ چاہنے کے باوجود سلیم اس پر سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پایا تھا۔ مشتاق کی بات البتہ اور تھی۔ وہ اپنا ضمیر اور ایمان رہن رکھ کر اس دیش میں یہی کچھ لینے تو آیا تھا۔ ان کے معاملات مختلف تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے، جہاں سے آپ کا انسٹرکٹر آپ کو اپنے ساتھ اگلی تربیت کے لیے لے جائے گا، کامنی نے انہیں بتایا۔ آل رائٹ میڈم، طاہر نے جواب دیا۔ میں اب چلتی ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کامنی نے طاہر کی طرف دیکھ کر عجیب سا اشارہ کیا جسے وہ دونوں نوٹ نہیں کر سکے، اور وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ واہ استاد، بڑا مار کا مارا ہے، اس کے باہر جاتے ہی سلیم نے کہا۔ ارے ایسی تو کوئی بات نہیں، طاہر نے انکساری سے کہا۔ بات تو یہ ہے، یہ معمولی چھوکری نہیں، کسی قسمت والے کو ہی لفٹ کرواتی ہے۔ میں تو سالی کو ایک رات حاصل کرنے کے لیے سارے ملک کو آگ لگا دوں، مشتاق نے کہا، اور طاہر کا خون کھول اٹھا۔ اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت کو اگلے ہی لمحے سلیم نے نوٹ کر لیا۔ وہ کچھ گڑبڑا گیا
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشتاق جو کامنی کے جانے کے بعد سے مسلسل اپنے ملک کے خلاف زہر اگل رہا ہے وہ ضرور کوئی چال ہے۔ بسا اوقات ان لوگوں پر چیک لگا دیا جاتا تھا اور عین ممکن تھا کہ مشتاق کو ان پر نظر رکھنے کے لیے ہی ان کے درمیان چھوڑا گیا ہو۔ اس نے جان بوجھ کر بہانے سے اپنی پشت اس طرح مشتاق کی طرف کی تھی کہ وہ طاہر اور اس کے درمیان میں حائل رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے طاہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دے کر نارمل رہنے کی تلقین کی۔ شاید طاہر نے بھی فوراً ہی غلطی کا احساس کر لیا تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو چکا تھا۔ اب وہ سلیم کی توقعات کے برعکس بڑی گرم جوشی سے مشتاق کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں مشتاق کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی اور دونوں کو امید تھی کہ وہ کامیاب رہی ہیں۔ اچھا یار، اب باتھ روم میں ہوا، وقت کم ہے، سنا ہے وقت کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ سلیم نے طاہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا یار، زندگی میں کبھی اس سالے وقت کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اس نے غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ مشتاق دوسرے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے یہاں سے ہٹنے پر طاہر نے لمبا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ مصیبت ان کے گلے کا ہار یوں ہی نہیں بن گئی۔ مشتاق واقعی ان کا پرانا نمک خار لگتا تھا، اور شاید اس کا استعمال ہی یہی تھا کہ اسے بٹواری کیمپ میں آنے والے نئے بٹیروں کے درمیان چھوڑ کر ان کی مکمل چیکنگ کی جائے۔ بھارتی کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، خصوصاً اس کیمپ میں جہاں دہشت گردی کی تعلیم بڑے اعلیٰ اور جدید ترین پیمانے پر دی جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے گزرتے ہی ان کے کمرے کے ایک کونے میں لگی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ فوراً پریڈ گراؤنڈ میں پہنچے۔ پریڈ گراؤنڈ میں تینوں اکٹھے ہی پہنچے تھے۔ کیپٹن پوسوال ان کا منتظر تھا، جس کے ساتھ کامنی اگروال بھی کھڑی تھی۔ یہ کیپٹن پوسوال وہی انسٹرکٹر تھا جس نے صبح طاہر کے ہاتھوں سبکی اٹھائی تھی۔ طاہر کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ابھی اس کے جسم پر ڈیٹونیٹر فٹ کر کے اسے دھماکے سے اڑا دے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں کا ڈسپلن ہی ایسا تھا۔ خصوصاً ایس ایس بی کے اس کیمپ میں آنے والے دہشت گرد بھارتی ایجنٹوں کے نزدیک وی وی آئی پی کی دہشت گردوں کا درجہ رکھتے تھے۔ پوسوال کا شمار اپنی بٹالین کے بدماش اور کرپٹ افسروں میں ہوتا تھا، لیکن وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک بھی تھا۔ اس نے روسی لوگوں کے ساتھ تربیت حاصل کی تھی اور ان کا شمار بھارتی فوج کے جانے مانے کمانڈوز میں ہوتا تھا۔ اس نے روسی کمانڈوز کے ساتھ دنیا کے بدترین دہشت گردوں کی تربیت حاصل کی تھی، اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنی حص درندگی کو تسکین دینے کے لیے جانوروں کا خون بھی پی جاتا ہے۔ اس کی ان خصوصیات کی وجہ سے اسے اس کیمپ میں بھیجا گیا تھا۔ وہ یہاں آنے والے گمراہ نوجوانوں کو آستین کے سانپ بنا کر ان کے گھروں کو واپس بھیجتا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنٹوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ بٹواری کیمپ میں کیپٹن پوسوال کے ساتھ 15 روز کورس کرنے کے بعد کسی بھی ایجنٹ میں انسانیت یا مذہب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ جانوروں کی طرح انسانوں کو چیر پھاڑ اس کا شوق تھا۔ اس پر 3 مرتبہ گینگ ریپ ثابت ہو چکا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کے خلاف کورٹ مارشل نہیں لگایا گیا تھا۔ وہ بلا کا شراب نوش اور عورتوں کے حوالے سے خاصا بدنام تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان حرکات پر کبھی سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا علم اور کسی کو ہو نہ ہو، خود کیپٹن پوسوال کو ضرور تھا۔ اسے آرمی کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے متعدد مرتبہ ہمسایہ ممالک میں قتل و غارت گری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ہمسایہ ممالک کی مقتدر شخصیات کو اپنے آقاؤں کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کے اس سے متعلق سٹینڈنگ آرڈر موجود تھے کہ اس کی تمام غیر اخلاقی حرکتوں کو آخر تک برداشت کیا جائے۔ کامنی اگروال اور پوسوال کی دوستی چند روز پہلے ہی قائم ہوئی تھی، جب دونوں کی ڈیوٹی اتفاق سے نئے بیچ کو تربیت دینے پر لگی تھی۔ ملاقات کے 5ویں روز ہی اس نے کامنی کی طرف معمول کا ہاتھ بڑھایا، جسے بری طرح جھٹک دیا گیا۔ یہ اس کے لیے شدید دھچکا تھا۔ یہاں ایسا ناممکن تھا کہ کوئی انسٹرکٹر لڑکی اسے انکار کرے۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ کامنی جانتی تھی کہ جلد یا بدیر اسے پوسوال کی ہوس کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی ہوں گے۔ یوں بھی اس کی ڈیوٹی اور کیا تھی؟ راہ نے اسے اپنی اداؤں سے ایجنٹوں کا دل لبھانے اور وقت آنے پر انہیں اپنی جسمانی ہوس کے جال میں پھانسنے ہی کے لیے تو یہاں بھیجا تھا۔ اسے یہی تربیت تو دی گئی تھی۔ پوسوال اس کا ہم مذہب تھا، جبکہ اس جیسوں کو تو بطور چارہ کسی بھی رنگ و نسل کے آدمی کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسی فن میں کمال حاصل کرے۔ جتنا وہ خود کو بہتر ثابت کرتی، اتنا ہی اپنے افسران اعلیٰ کے نزدیک وہ مقبول ٹھہرتی۔
ایسا اس کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خود پر شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں اس کی کایا ہی تو نہیں پلٹ رہی۔ اسے تو اب ان کے نام اور شکلیں بھی یاد نہیں رہے تھے جن لوگوں کے ساتھ اس نے گزشتہ 5 برسوں میں تعلقات پیدا کیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے پوسوال پسند نہیں آیا تھا۔ پوسوال کے جارحانہ انداز نے اس کے اندر اپنے کام کے خلاف پہلی مرتبہ بغاوت پیدا کی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آپ پر اور اپنے پیشے پر غصہ آیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کوئی وحشیہ ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب تک اس کے نوکری کا جواز اس کے بے پناہ ذہانت اور خدمات تھیں جو وہ ایجنسی کے لیے انجام دے رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے متعلق سوچتی کہ کسی بازار میں جسم فروشی کرتے ہوئے وہ اپنی موجودہ تنخواہ سے کہیں زیادہ پیسے کما سکتی تھی۔ کام تو ذرا سے فرق کے ساتھ یہاں بھی وہی تھا۔ ان میں اور پیشہ ور رنڈی میں فرق ہی کیا تھا؟ صرف یہی کہ وہ سرکاری مراعات یافتہ رنڈیاں تھیں جنہیں ہر مرتبہ اپنا جسم پیش کرنے پر ایک نئے اعزاز کے ساتھ نوازا جاتا تھا۔ یہ ملک کی خدمت کا کون سا انداز تھا؟ یہ کیسی نوکری تھی جو اس سے لی جا رہی تھی؟ کون سی دیش سیوا تھی جو وہ کرنے جا رہی تھی؟ اس نے اب تک متعدد مرتبہ سوچا اور کڑنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی، اور کچھ کرنا اس کے اختیار میں تھا بھی نہیں۔ پہلے ہی روز جب طاہر نئے بیچ کے ساتھ یہاں آیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے مشکوک بنا دیا تھا۔ طاہر سے متعلق اس کے دل میں شک نے تب بھی جگہ پکڑ دی تھی جب اس نے کامنی اگروال سے پہلی ملاقات پر اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لینے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا ناممکن تھا۔ جو شخص اپنے وطن کا غدار ہو، جس نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا ہو، وہ کبھی با کردار نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو وہ لوگ آتے تھے جن کا بس نہیں چلتا تھا کہ نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جائیں۔ اسے بطور خاص یہ تربیت دی گئی تھی کہ بھڑکیلے اور چست لباس کے ساتھ ان کے درمیان گھوما کرے۔ وقت آنے پر اسے باری باری ان کو خوش کر کے اپنا مطیع بنانا ہوتا تھا تاکہ جنسی ہوس کے جال میں پھنس کر وہ کبھی اس کے چنگل سے نکل ہی نہ پائیں۔ اسے اپنے زیر کمان گروپ کے ہر تخریب کار کے متعلق روزانہ رپورٹ فائل کرنا ہوتی تھی۔ اس کو معمولی سی نفسیاتی تبدیلی سے متعلق بھی اپنے ماسٹرز کو آگاہی دینی ہوتی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ طاہر کو اپنی رپورٹ میں مشکوک یا غیر معمولی لکھتی، لیکن اس نے نارمل ہی لکھا۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کیوں کا جواب اسے ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ پہلے ہی روز جب دوران تربیت طاہر نے کیپٹن پوسوال کی درگت بنائی تو کسی نادیدہ طاقت نے کامنی اگروال کے کانوں میں چیختے ہوئے کہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، یہ نوجوان اپنے آپ کو جو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ ہے نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر یہاں اینگری مین کا روپ دھارا ہوا تھا جبکہ وہ کچھ اور تھا۔ وہ ضرور یہاں کسی اور مشن پر آیا تھا۔ کیا کامنی اگروال اپنے شک کا اظہار کرنل بھاٹیا کے سامنے کر دے؟ لیکن اس بات کے بھی کیا ثبوت تھا کہ کرنل بھاٹیا اس کی بات پر یقین کر لے گا؟ اس روز وہ کتنا متاثر دکھائی دے رہا تھا طاہر سے۔ کامنی اگروال نے آج تک کوئی ایسا ایجنٹ نہیں دیکھا جو کرنل بھاٹیا کے ساتھ پہلے ہی روز ناشتہ کرنے کا اعزاز حاصل کر پایا ہو۔ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس نے فی الوقت خاموشی اختیار کر کے انتظار کرنے کو ہی غنیمت جانا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس کے متعلق غلط اندازہ قائم کر رہی ہو اور اس طرح کوئی نئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ کامنی نے اس کے زیادہ نزدیک رہ کر اس کی حرکات و سکنات کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پوسوال نے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ اس گروپ میں 7 نوجوان تھے جن میں سے کسی کا تعلق بھی ان کے ملک سے نہیں تھا۔ بٹواری کیمپ تک پہنچنے والے تخریب کاروں کے متعلق یہ رائے پہلے ہی قائم کر لی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر تخریب کار نے اس سے پہلے ضرور بھارتی انٹیلیجنس کے کسی کیمپ میں دہشت گردی کی ابتدائی تربیت حاصل کر رکھی ہوگی۔ انہیں یہاں دراصل ایڈوانس کورس کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ سب ایک قطار میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر اپنے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے تھے۔ پوسوال ایک ایک کے پاس جا کر اس کے سامنے چند سیکنڈ ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا اور پھر مطمئن ہو کر سر ہلاتا آگے بڑھ جاتا۔ طاہر کے سامنے اس نے کچھ زیادہ ہی وقت گزارا تھا۔ ویل ڈن، اس نے طاہر کے بازوؤں کی مچھلیوں کو تھپ تھپاتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ پوسوال سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی کامنی اگروال نے بطور خاص پوسوال کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ پوسوال کیسا کینہ پرور اور درندہ صفت ہے۔ اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ اس نے طاہر کو معاف کر دیا ہو، اور اس حرکت کے بعد تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ طاہر کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کیمپ میں پوسوال کے ہاتھوں دوران تربیت کسی ایجنٹ کا مارے جانا کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس کا کوئی نوٹس لیتا۔ نوجوانوں کو اس نے ڈیرہ دون کے پہاڑی علاقوں میں گھنے اور خطرناک جنگلوں میں تربیت دینی تھی،
اور ایسے خطرناک راستوں کی بھول بھلائیوں میں کسی بھی ایجنٹ کی موت کے لیے کوئی بھی بہانہ تراشا جا سکتا تھا۔ کامنی اگروال ایسے واقعات کی عینی شاہد تھی جب سری لنکا کے ایک تامل نوجوان تقریب کار کی کسی بات سے ناراض ہو کر پوسوال نے اس کے ہاتھوں میں ایسا بم تھما دیا جو وقت سے 2 منٹ پہلے ہی اس کے ہاتھوں میں پھٹا اور اس کے جسم کے پر خدشے اڑ گئے۔ اس پر ایک معمولی سی رپورٹ فائل کی گئی کہ نوجوان نے غلطی سے ٹائمنگ صحیح نہیں رکھی تھی۔ وہ انسانوں کو مارنے کے درجنوں معصومانہ طریقے جانتا تھا۔ اپنے زیر تربیت جوانوں کو وہ یہی تو بتایا کرتا تھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو کس طرح لا علم رکھ کر آسانی سے کوئی خطرہ مول لیے بغیر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ وہ زہر خورانی کا ماہر تھا۔ روسیوں نے اسے زہر کا علم سکھایا تھا۔ وہ انسانی جسم میں زہر منتقل کرنے کے ایسے ایسے طریقے جانتا تھا جن کا عام حالت میں شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کامنی سہم کر رہ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں نہیں چاہتی تھی کہ طاہر اس طرح بے موت مارا جائے۔ کامنی اگروال کی معاونت سے پوسوال نے انہیں ابتدائی سبق دیا اور ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کلاس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ کامنی کو اس وقت اپنی تربیت کے مطابق ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے کمروں تک جانا تھا اور بڑے نامحسوس انداز میں اس صورتحال سے متعلق ان کے خیالات جاننے کے بعد اپنی آج کی رپورٹ لکھنی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اچانک ہی پوسوال اسے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ کمان ڈارلنگ، اس نے بڑی بے تکلفی سے کامنی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کامنی کے لیے یہ کوئی غیر معیوب حرکت نہیں تھی، لیکن پوسوال نے بڑے غلط وقت کا انتخاب کیا تھا، اور پھر ان نوجوانوں کے سامنے پہلی مرتبہ اسے اپنی ذلت کا احساس ہوا۔ مسٹر پوسوال پلیز ابھی نہیں، مجھے اپنی آبزرویشن رپورٹ دینی ہے، آپ جانتے ہیں، اس نے کسمسا کر پوسوال سے الگ ہوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، کیونکہ ابھی ان کے اور نوجوانوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ واٹ؟ پوسوال نے اچانک اسے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا اور اس کو بے بس کر دینے کی حد تک قابو کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کامنی کو اس کی آنکھوں میں خون اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر پوسوال، سر مجھے، اس نے دوبارہ گھبرا کر اپنی بات دہرانی چاہی، میں جانتا ہوں تجھے کیا کرنا ہے، اپنے یار سے ملنا ہوگا، سالی، ہمارے ہوتے ہوئے ان مسلوں سے۔ اس نے جانے کس کس کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ کامنی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ پوسوال کی بد باطنی نے طاہر کو خیالی دشمن بنا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ اس نے کامنی اگروال کا رویہ اس کے تئیں کچھ بہتر دیکھ کر یہ رائے قائم کی تھی، اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس کی رائے بدل نہیں سکتی تھی۔ آل رائٹ، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ کامنی نے ڈرتے ڈرتے اور خوف کی ملی جلی کیفیات کے تحت خود کو اس سے الگ کرنا چاہا۔ عین ان لمحات میں جب ان کے درمیان کشمکش جاری تھی، پوسوال کی جہاں دیدہ اور مکار نگاہوں نے کرنل بھاٹیا کو کمرے سے برآمد ہوتے دیکھ لیا۔ ان حالات میں اس نے کامنی اگروال کو چھوڑ دینا ہی مناسب جانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرنل بھاٹیا کامنی اگروال کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور اس کا شمار بریگیڈیئر ملہوترا کے مخالف گروپ میں ہوتا ہے۔ پوسوال بریگیڈیئر ملہوترا کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے خون کے گھونٹ پی کر کامنی کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا، لیکن اس طرح ہاتھ آئے شکار کا اس کے پنجے سے نکل جانا اس کی آتش انتقام کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اس کے اندر موجود درندہ بیدار ہو چکا تھا۔ جانوروں کا خون پینے والا کیپٹن پوسوال اس وقت ڈریکولا بن چکا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ کامنی اگروال کے خون سے اپنی ہوس کی پیاس بجھائے۔ اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا، اسے تو ایسے شکار کا زیادہ مزہ آتا تھا۔ ڈونٹ وری بیبی، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ خوف اور غصے سے سہمی کامنی اگروال نوجوانوں کے تعاقب میں چل دی۔ زندگی میں طویل عرصے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، شاید بچپن یا دوران تعلیم میں وہ کبھی ایسی جذباتی کیفیت کی شکار رہی ہو۔ آج اسے پہلی بار شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ اسے یاد آ گیا جب وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اپنے والدین کو راہ میں اپنی سلیکشن کی خبر دے رہی تھی تو پولیس انسپکٹر سورج اگروال کچھ بے چین سا دکھائی دینے لگا تھا۔ سورج اگروال اس کا باپ تھا، لیکن دونوں کے درمیان باپ بیٹی سے زیادہ دوستی کا رشتہ تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کو پہلی مرتبہ بتایا کہ وہ راہ کے لیے درخواست دینے جا رہی ہے تو سورج اگروال نے اس کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پتا جی، آپ تو خود پولیس افسر ہیں، پھر بھی؟ اس نے حیرانی سے دریافت کیا تھا۔ بیٹی، میں پولیس افسر ہوں، اسی لیے تمہارے اس فیصلے سے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ تم پولیس میں کیوں اپلائی نہیں کرتی؟ انہوں نے قدرے تشویش سے کہا۔
پتا جی، آپ جانتے ہیں مجھے ایڈونچرس لائف گزارنے کا شوق ہے۔ میں ایک انٹیلیجنس آفیسر بن کر زیادہ خوشی محسوس کروں گی۔ اس نے اپنے باپ کو بظاہر یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا تھا، لیکن سورج اگروال کبھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے بادل نخواستہ ہی اپنی بیٹی کے فیصلے پر ساتھ کیا تھا۔ نوکری پر جانے کے پہلے ہی روز اس سے رازداری کا جو حلف لیا گیا تھا، اس نے قانونی طور پر کامنی کو پابند کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس مسئلے پر زیادہ بات نہ کرے۔ اس کے باپ کو بھی اس بات کا علم تھا۔ جب کبھی اس کی کامنی سے ملاقات ہوتی، ایک فکرہ معمول کے مطابق ضرور کہا کرتا، کیسی جا رہی ہے تمہاری سیکرٹ سروس؟ ایک دم شاندار پتا جی، کامنی کی طرف سے رٹا رٹایا جواب ملتا۔ کامنی اگروال نے ایک دو مرتبہ سوچا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کو یہ بتائے کہ وہ انٹیلیجنس آفیسر کی حیثیت سے سوائے ایک ویشیا کے اور کوئی کام نہیں کر رہی، تو شاید شرم سے اس کے وزادار والدین مر ہی نہ جائیں۔ اس نے کبھی انہیں اپنے کام کی نوعیت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ البتہ مختلف شہروں میں اپنے تبادلے کی خبر ضرور دے دیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی افسران کی اجازت سے۔ آج اسے زندگی میں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس نے باپ کی بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے، ایسی غلطی جس کا خمیازہ اب اسے مرتے دم تک بھگتنا ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ راہ میں آنے والوں کے لیے واپسی کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی راہ کی نظروں میں رہتے ہیں۔ طاہر کے کمرے کے دروازے پر پہنچنے تک وہ قدرے نارمل ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں طاہر کو وہ نارمل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کامنی کے لیے اپنے دل میں کچھ ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے تخریب کاروں کے برعکس اس نے کنکیوں سے اسے پوسوال کی بدتمیزی کا جائزہ لیا تھا، اور اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ یہاں کی روایات کے مطابق یہاں کوئی بھی زیر تربیت تخریب کار کسی بھی واقعہ، حادثہ، کارروائی پر نہ تو تبصرہ کر سکتا تھا، اور نہ ہی تجسس ظاہر کر سکتا تھا، اور نہ ہی کسی بھی طرح اس میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔ تخریب کاروں کی وفاداری کا اندازہ لگانے کے لیے اچانک ہی ان کی صفوں میں سے کسی ایک تخریب کار کو انسپکٹر باہر نکالتا اور ان سب کے سامنے وحشیانہ انداز میں بغیر کوئی وجہ بتائے تشدد شروع کر دیتا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ اس تشدد کی تاب نہ لا کر تختہ مشق بننے والے کی موت واقع ہو جاتی، لیکن کیا مجال جو اس کے کسی ساتھی کے کان پر جوں بھی رینگتی۔ وہاں موجود انسٹرکٹر ہیلوں بہانوں سے ان کی جذباتی، جسمانی اور نفسیاتی حرکات کا جائزہ لیتے رہتے۔ کسی بھی ایجنٹ کو اگر ایب نارمل پاتے تو اس کو ایک بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا، جو اس کا طویل انٹرویو لینے کے بعد اس کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح طاہر کے ذہن پر لپکا۔ کیوں نہ کامنی سے اظہار ہمدردی کر کے وہ اس کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اپنے منصوبے کے اگلے حصے میں انہیں کامنی اگروال کی ہمدردی بہت کام دے سکتی تھی۔ کامنی جو اب بظاہر بالکل نارمل تھی، ان سے ضرورت سے زیادہ مسکراتے ہوئے شاید اس لیے باتیں کر رہی تھی کہ کسی کو اس پر شک نہ گزرے، لیکن اس کے دلی جذبات کو طاہر اچھی طرح سمجھتا تھا۔ آج شام کے بعد آپ کی ریکی کلاس ہوگی، تم تینوں میرے ساتھ ریکی کرو گے، اس نے طاہر اور اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے میڈم، طاہر کے بجائے سلیم نے جواب دیا، جو شاید طاہر کے منصوبے کو کچھ سمجھنے لگا تھا۔ مشتاق، جو بظاہر صورتحال سے لا تعلق نظر آ رہا تھا، شام تک آپ لوگ ریلیکس کریں۔ یہ کہہ کر کامنی نے کمرے میں رکھے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول تھام لیا اور 3-4 اسٹیشن بدلنے کے بعد ایک ایسا اسٹیشن لگا دیا جہاں ان کے تن بدن میں آگ لگانے والی فلم چل رہی تھی۔ انجوائے یور سیلف، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ دوبارہ اسی کیفیت کا شکار دکھائی دینے لگی جس سے کچھ دیر پہلے تک گزر رہی تھی۔ پوسوال اپنی تمام حرام کاریوں سمیت اس کے دل و دماغ میں جیسے کسی بدروح کی طرح سما چکا تھا۔ بار بار اس کا تصور ذہن سے جھٹکنے کے باوجود پوسوال کے آسیب سے نجات حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے کمرے تک پہنچی اور اسے اندر سے تالا لگا کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ لنچ اس نے اسی کمرے میں ہی منگوایا تھا اور تھوڑا بہت زہر مار کر کے بستر پر لیٹی رہی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے اسے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ کامنی کی آنکھ فون کی گھنٹی بجنے کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر فون اٹھایا۔ گیٹ اپ لیڈی، دوسری طرف کرنل بھاٹیا موجود تھا۔ او سوری سر، اس نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ یہ تو چائے کا وقفہ تھا، اسے ان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینی تھی۔ ایکسکیوز می سر، میں ابھی آ جاتی ہوں، اس نے فون پر کہا اور فون رکھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ بمشکل 5 منٹ کے بعد وہ طاہر کے کمرے کے سامنے موجود تھی۔
جس کے باہر ایک ویٹر ٹرالی میں چائے کے برتن لگائے کھڑا تھا۔ کم آن، اس نے کمرے کے دروازے پر لگا بیل بٹن دبا کر اندر والوں کو خبردار کیا اور ویٹر سمیت کمرے میں داخل ہو گئی۔ ویلکم میڈم، طاہر نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دانت نکال دیے۔ کیسے ہو بھئی آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی ریکی پر جانا ہے، یہ 15 کلومیٹر پہاڑی راستہ ہے، اچھی طرح اپنے معدے بھر لینا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا جس نے چائے اور سنیکس کمرے کے ایک کونے میں دھرے میز پر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں چائے پی رہے تھے۔ اس دوران یہاں کے معمول کے مطابق کامنی اگروال نے ان سے یکے بعد دیگرے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ بڑے نامحسوس انداز میں ان کی اندرونی کیفیات نوٹ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل پروفیشنل تھی۔ چائے سے فراغت کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے گائز، 10 منٹ کے بعد ہم چل رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اس کی دوسری ساتھی ریکھا ساتھ والے کمرے کے نوجوانوں کے ساتھ مصروف تھی، وہ بھی باہر آ گئی اور دونوں برآمدے کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگیں۔ دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی ایجنسی سے تھا اور اکثر و بیشتر انہیں اکٹھے ہی فرائض انجام دینا پڑتے تھے، اس لیے ان میں گاڑی چھنتی تھی۔ ریکھا نے آج پہلی مرتبہ اپنی سہیلی اور عزیز جان دوست کامنی کو پریشان دیکھا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ریکھا کے کسی بھی ایسے سوال کو جواب دیا جو بعد میں اس کے لیے پشیمانی کا باعث بنے۔ ریکھا سمجھتی تھی کہ کامنی کبھی اسے حقیقت حال سے باخبر نہیں رکھے گی۔ یہ ان کی تربیت تھی، انہیں ایک دوسرے سے بھی اپنے دل کا حال چھپانا تھا۔ بصورت دیگر دونوں میں سے جو بھی پہلے دوسری کے خلاف رپورٹ فائل کرتی وہ بچ جاتی اور دوسری کی کم بختی آ جاتی۔ بہرحال ریکھا کو یہ سمجھ تو آ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ 10 منٹ ہو گئے تھے اور اب وہ دوبارہ دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ طاہر، مشتاق اور سلیم تیار تھے، تینوں اس کے تعاقب میں چلتے باہر آ گئے۔ گیٹ تک کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا تھا اور گیٹ کے باہر پارکنگ ایریا میں موجود جیپوں میں سے ایک پر وہ اب سوار ہو رہے تھے۔ اس جیپ کو کامنی اگروال ہی چلا رہی تھی۔ 15-20 منٹ کی طوفانی ڈرائیونگ کے بعد وہ مسوری کی طرف جانے والی ایک شاہراہ سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہاں رک کر کامنی نے جیپ کے ڈیش بورڈ سے ایک نقشہ نکالا اور اسے باہر نکال کر جیپ کے بونٹ پر پھیلا دیا۔ اس نے تینوں کو اس نقشے کی مدد سے جنگل کے اندر موجود تنصیبات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ انہیں یہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ اندر موجود واچ ٹاور سے بچ کر طے کرنا ہے اور کس مقام پر اکٹھے ہونا ہے۔ دمے رخصت اس نے تینوں کو ایک ایک واکی ٹاکی دے دیا تھا۔ اس کی رینج 10 کلومیٹر تک ہے اور فریکوینسی سیٹ ہے، لیکن اسے تم میں سے کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اسے صرف اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ میں سے کسی کو مے ڈے پیغام دینا ہو، اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ یہ سرخ بٹن دبانے پر تمہاری ڈائریکشن مین سیٹ پر آ جائے گی۔ ناؤ گڈ لک، سٹارٹ۔ اس نے اچانک ہی مشتاق اور سلیم کو الگ الگ سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ طاہر نے چاہا کہ تیسری سمت بڑھے، لیکن اچانک زمین نے اس کے قدم تھام لیے۔ تم ٹھہرو، اس نے آخر میں روانگی سے چند لمحے پہلے طاہر سے کہا اور وہ رک گیا۔ یس میم۔ اس کے لیے تو گویا بلی کے بھاگوں کا چھنکا ٹوٹا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ، لیکن صرف آج، کیونکہ تم پہلی مرتبہ کسی کیمپ میں آئے ہو۔ وہ دونوں تربیت یافتہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور اس نے طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں تقریباً 5 منٹ تک خاموشی سے چلتے رہے۔ نہ جانے کیوں شدید خواہش کے باوجود کامنی اسے ابھی تک کریدنے کے لیے کوئی ڈھنگ کے الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ تم کمال کے کھلاڑی ہو مارشل آرٹس کے، اس نے تمہید باندھنے کے لیے یہی فکرہ کہنا چاہا، لیکن طاہر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں نے یہ سب کچھ لگن اور جذبہ انتقام سے سیکھا ہے۔ لیکن کیوں؟ تمہیں کس سے انتقام لینا ہے؟ کامنی نے اچانک ہی رک کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ لمحہ تھا طاہر کے لیے اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر جانے کا۔ اسے اب اپنی بہترین اداکارانہ صلاحیتوں کا امتحان دینا تھا۔ میڈم، مجھے اپنی محرومیوں کا انتقام سارے زمانے سے لینا ہے، اس نے بڑے گھمبیر لہجے میں کہا۔ لیکن اس کا یہ طریقہ کیا تمہارے نزدیک صحیح ہے؟ اچانک ہی کامنی نے پوچھ لیا۔ ہاں، طاہر نے اعتماد سے جواب دیا۔ کامنی اچانک ٹھٹک کر رک گئی، وہ کسی الجھن کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے طاہر نے اس پر نفسیاتی حملہ کیا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت ہوئی۔ اس نے اچانک کامنی اگروال کے بہت نزدیک ہو کر یہ بات کہہ دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کامنی کچھ گھبرا سی گئی۔ دیکھیے میڈم، میں کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں اشد ضرورت کے تحت بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک زندگی کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، نفرت کا روپ۔ یا تو سماج نے مجھ سے نفرت کی یا پھر میں نے سماج سے۔ میں نے نفرت کی کوکھ سے جنم لیا، اسی ماحول میں پلا بڑھا، جوان ہوا اور شاید اسی میں مر بھی جاؤں۔
میری زندگی میں درجنوں عورتیں آئیں اور گئیں۔ میں نے انٹرنیشنل ڈرگ اسمگلنگ کی ہے، بہت خوبصورت عورتوں سے میرا تعلق رہا ہے، لیکن صرف جسمانی تعلقات کی حد تک۔ میڈم، مجھے علم نہیں کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، ممکن ہے مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں، لیکن مجھے آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ پہلے ہی روز آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد سے میری اپنی کیفیت بدلنے لگی ہے۔ میں اپنے آپ میں بے بس سا ہو گیا ہوں۔ اگر آج میں آپ سے یہ بات نہ کہتا تو شاید اس گھٹن کے ہاتھوں مر جاتا۔ میڈم، آج جب انسٹرکٹر صاحب آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے تو میں نے خود پر بہت جبر کیا، بہت جبر کیا۔ میرا جی چاہتا تھا۔ اس کی آواز باقاعدہ بھرا گئی تھی، بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے بے بسی کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کامنی کے سامنے بلند کر دیے۔